السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ حکمت رمضان کے آپ منتظر رہتے ہیں اور وظائف رمضان کے آپ منتظر رہتے ہیں، کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کب ہوگا، تو اب شروع ہوا جاتا ہے وظائف رمضان کہ جس میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جاتے ہیں، اور وہ موضوع وظائف آپ کو دیے جاتے ہیں کہ جن کا ورد کر جن پہ عمل کر کے یا جن کو بارہا پڑھ کر آپ اپنے ذات کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور بہت ساری بلاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی شفیق اور مہربان مولانا سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور، رمضان شریف جا رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے، اور ہمیں تو عید کی خوشیاں ہیں، ہم لباس بھی لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں غم بھی ہے، ہونا بھی چاہیے کہ کتنی بڑی سعادت اور نعمت ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو دل کی کلیاں کھلتی ہیں، پھر ایک ایک کر کے جیسے وہ نہیں ہاتھ سے ریت پھسل جاتی ہے، یہ رمضان چلا جاتا ہے۔ آج 28ویں شب آ گئی۔ اب بازاروں کی رونق، ابھی جب ہم آتے ہیں یہاں پر آپ کے شو کے لیے تو بازاروں کی رونق دیکھ کر کچھ عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ خوشی کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، غم کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، کہ یار وہ سیزن جو نفل آپ کو فرض کا ثواب دیتا تھا، فرض آپ کو 70 فرضوں کا ثواب دیتا تھا، ایک بار سبحان اللہ کہنا رمضان میں غیر رمضان کے 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر تھا۔ جی، الغرض یہ کہ بہت اچھا ایک ماہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ ہم نے اس میں کتنی اپنی مغفرت کرائی، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ہر بندہ اپنے اوپر خود گواہ ہے۔ جی، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا۔ تو اب ہم نے کیا کیا، کتنا کیا، کیا پایا، کیا کھویا اس ماہ رمضان میں، یہ ہم آپ ہر ایک اپنے اوپر خود اس کو پتہ ہے۔ جتنا کیا اس سے زیادہ کرتا تو زیادہ فائدہ اٹھاتا، لیکن ہم شاید نہیں کر پائے۔ اب دیکھ لینا، جیسے اب فطرہ ہے، فطرہ جی، یہ دینا ہے۔ اب ہوتا کیا کہ یہاں فطرہ دینا ہے 2 کلو کے قریب آٹے کی، یا جو ہے تو اس کو 4 کلو دینا ہے، کھجور ہے تو 4 کلو دینا ہے، صحیح، اور کشمش ہے تو بھی 4 کلو دینا ہے۔ لیکن کیا امیر تو کیا غریب، صحیح، فطرہ چاہے امیر ہو جس کے پاس 44 لاکھ روپے والی گاڑی ہے یا 4 کروڑ والی گاڑی ہے، وہ بھی آتا ہے آٹے کے گندم کے باؤ کا، وہ 100 روپے 110 روپے جو بھی ہے، وہ 100 روپیہ اس کا دے دیتا ہے جی، کہ جی 2 کلو آٹا 50 روپے کا، کچھ ایسے 48 روپے کلو ہے، چلو جی میں نے فی بندہ 8 آدمی دے گھر میں 800 روپے دے کے وہ مفت ہو جاتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، میں نے فطرہ عطا کر دیا، میرے روزے پالش ہو گئے، صاف ہو گئے۔ اس کا زیادہ حق بنتا ہے، جبکہ اس کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ کم از کم کشمش کی قیمت کیا دیتا، کہ کہتا نہیں یار یہ میں چلو اس کے کتنے 1600 یا 3200 روپے اس کے کشمش کے کتنے بنتے ہیں، تقریباً 2940 روپے، نہیں 1920 روپے کشمش 4 کلو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، 2000 روپے بھی نہیں کوئی ہے مشکل نہیں فی بندہ ہیں، اور ہم وہی 100 روپے فی بندے کے حساب سے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹھیک ہے نا؟ اسی دوران ایک کال بھی آ گئی ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں راول پنڈی سے بول رہی ہوں۔ اچھا، کیا وحیدہ سوال؟ طلعت۔ جی محترمہ، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے میاں کے کاروبار میں تھوڑا سا خسارہ سا ہو رہا ہے، اور ساتھ جہاں سے انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، لوگ جو ادھار لے کے جاتے ہیں نا اچھا، وہ دیتے نہیں ہیں، اور جو وہ یہ کام سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ کہتے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ ٹھیک، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے۔ خاوند کے ساتھ یہ مشکلات ہیں، جو کام کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میری ہاتھ جوڑ کر سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ نظر کریں، ہماری کوتاہیاں کہاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کبھی ہمارا رزق نہیں روکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نیکی کی توفیقات لے لیتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا نا، وہ رزق کیوں روکے گا؟ روٹی تو چاہیے نا، بس یہ ہے کہ خیر کی توفیق اس سے چلی جاتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اب جو کام کریں، میں خدا نہ خواستہ کسی پہ وہ نہیں کر رہا ہے، میں ایک جنرل انڈیویجول نہیں، ان جنرل بات کر رہا ہوں سوسائٹی کے حوالے سے، کہ جب ہمارے گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اللہ ہی حکم فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو،
کہ میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں انشاءاللہ العزیز بخشش عطا کروں گا. وظیفہ بھی کوئی ایسا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ کم از کم 111 مرتبہ، اور ہمت توفیق ہو تو 313 مرتبہ. صحیح. اگر یہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک لفظ جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 313 مرتبہ پڑھیں. سورہ شورا کی آیت نمبر 19 پڑھیں، 25ویں پارے میں ہے. اللہ ربی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ پڑھیں، رب انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ اور کہاں سے؟ لاہور سے صبح بات کر رہی ہوں. اچھا، سوال کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ سوال یہ کرنا ہے کہ میری بہن کا نا 3 بار منگنی ہو کے نا تو ٹوٹ گئی، تو اس کے بارے میں. اچھا، 3 بار منگنی ہوئی ہے مگر ٹوٹ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بڑی اچھی دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا آپ روزانہ کم از کم 41 بار کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں. اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ بہترین جو ٹوٹے ہیں نا رشتے، ان کے بدلے میں اللہ بہترین رشتہ انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے. انشاءاللہ. دوبارہ سے دہرا دے تاکہ آسانی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی. اب اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کو اس طرح بھی کر سکتے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ہما کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. 41 بار ڈیلی پڑھیں. اللہ کریم بہترین رشتہ عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام دین کوئٹہ سے بول رہا ہوں. جی السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر جی. مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے دونوں پاؤں کے تلے جلتے ہیں، گرمی ہو یا سردی. دونوں پیروں کے تلوے جلتے ہیں آپ کے، یہ تیزابیت کی علامت ہے. اپنی تیزابیت کو آپ جو ہے چیک کروائیں. اس کو ہم کہتے ہیں یورک ایسڈ کا چیک کرنا. یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں آپ اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی کثرت سے پئیں یہ افطار سحر کے دوران، اور اس پانی کے اوپر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پیا کریں. ہر دفعہ جب بھی پانی پئیں 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پانی پہ دم کر کے پیا کریں. جن کے بے تحاشا پسینے آتے ہیں وہ، اور جن کے یہ تلیاں ہتھیلیاں بھی جلتی ہیں بعض دفعہ، اور پیروں کے تلوے بھی جلتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا وظیفہ ہے، یہ بہت خاص چیز ہے اور پہلی مرتبہ میں نے سنی ہے، تو میں بھی لوگوں تک پہنچاؤں گا جہاں لوگ سوال کریں گے. ایک اور ہمارے پاس کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں شیخ نصیر بول رہا ہوں راول پنڈی سے. اچھا ماشاءاللہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے، میں سگریٹ بہت پیتا ہوں. سگریٹ بہت پیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس سے جان اور چھڑانا میں چاہتے ہیں؟ سگریٹ چھوڑنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی اچھا سا وظیفہ دے دے تاکہ مجھے سگریٹ چھوڑ دے. اس کا بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، جیسے ہی بستر پہ آپ کی آنکھ کھلے نا، کوشش کریں لیٹے لیٹے یا اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر، چاہے کسی بھی آپ حالت میں ہو، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی، یا اللہ
مجھے جتنے یہ میرے موذی عادتیں لگی ہوئی ہیں، بری عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، مولا میری ان سے جان چھڑا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی چند دنوں کے اندر انشاءاللہ سگریٹ سے آپ کو نفرت ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ اٹھتے ہی آنکھ کھلتے یہ پڑھیں، یہ کرتے نہیں ہے، غفلتیں کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ۔ قسم سے اگر اللہ عز و جل قرآن، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو شفا بنا کر اور مومنین کے لیے رحمت بنا کر۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت ہلکا لیا ہے، سچی بات ہے، ہم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا، میرا ایک دوست گیا ہوا ہے مفتی عباسی، طاہر عباسی، اللہ اکبر، جرمنی، حافظ قرآن ہے، مفتی بھی ہے ماشاءاللہ۔ اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا وہاں سے، رو رہا تھا وہ، کہتا ہے شہریار صاحب خدا کے لیے میکسیمم یہ آپ جس بھی ٹی وی پر جاؤ تو خدا کے لیے وہاں یہ پیغام دینا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خالی قرآن نہ پڑھائیں، قرآن کا حافظ بنائیں۔ یہاں پر کہتے ہیں یورپ میں، ویسٹ میں لوگ ڈھونڈتے ہیں، چھوڑیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، جو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں یار آئے ہمارے کو قرآن سنائیں، تراویح میں سنائیں، ویسے سنائیں۔ ہم قرآن کے متلاشی ہیں، ہم قرآن کے بھوکے ہیں، ہمیں کوئی قرآن تو سکھائے سنائے کہ اس کے تو سننے سے بھی رحمت ہے، اس کے سننے سے بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ روتے ہیں لوگ، ہم او جی ہم تو بس قرآن نہیں ختم کرتے لوگ رمضان، ہاں جی ہم نے سن لیا نا، 5 روزہ سن لیا، 10 روزہ سن لیا، ہمارا معاف ہو گیا، احسان ہی کر دیا، احسان کر دیا ہم نے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحبہ اور کہاں سے؟ جی میں سرما بول رہی ہوں راولپنڈی سے۔ 2 کوسچن ہیں میرے۔ جی ایک یہ کہ جسمانی متحجی نہ آئے اس کے لیے کوئی وظائف بتا دیں مولانا صاحب، اور دوسرا یہ کہ مالی اور دوسری پریشانیاں جو گھریلو ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت دوائیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پریشانیاں ختم ہوتی، لوگوں کی وجہ سے بہت پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے گا، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال تو میں نے آپ کا سن لیا، پہلا سوال دہرائیں گی؟ اچھا، مالی جو نے امداد کے حوالے سے کہا کہ مالی مسائل بہت سارے ہیں، مشکلات ہیں، دعائیں کہتی ہیں بہت کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسا کچھ ایسا بھی انہوں نے فرمایا۔ دیکھیں یاد رکھیں، مسلمان کا نا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر صورت میں فائدہ ہے۔ کہتے ہیں نا 5 گھی میں سر کڑائی میں مسلمان کا۔ مومن دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، اگر قبول نہیں ہوتی وہ اسٹور ہو جاتی ہے اگلے جہاں کے لیے۔ جب کل قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کو جو ہے نا بہت ڈھیر نیکیوں کے اور اس کو جنت میں اعلیٰ اعلیٰ مقامات دکھا رہے جائیں گے۔ وہ پوچھے گا یا اللہ یہ تو میرے اعمال میں نے ایسے کیے نہیں تھے، یہ میرے لیے؟ فرمایا جائے گا ہاں یہ تیرے لیے۔ کس سلسلے میں یا اللہ، کس کے بدلے میں؟ ارشاد فرمایا جو دنیا میں تو دعائیں مانگتا تھا ہم وہ تیری دعا قبول نہیں کرتے تھے، یہاں اسٹور ہو جاتی تھی، یہاں اسٹور ہو گیا، تو نے اس پر صبر کیا، اب یہ تیرے عمل ہیں، یہ تیرے اجر ہیں، یہ سارا اجر تیرا ہے۔ پھر بندہ وہاں حسرت کرے گا، حضور کی حدیث کے مفہوم کے مطابق بندہ وہاں حسرت کرے گا، کہے گا ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آج ہم رو رہے ہیں نا، ہائے اللہ سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں ہماری، ارے ہم نے تو فلانے پیر سے دعا کرا دی، فلانے بزرگ سے کرا دی، ارے مکے مدینے میں دعا کروا دی، ہم نے تو سب گنبد کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر لی، اللہ کے کعبے کے سامنے کھڑے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جمع ہو رہی ہے، بھائی صبر تو کرو، اس کے اوپر اجر کتنا ملنے والا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ واہ کیا خوبصورت بات آپ نے کر دی ہے۔ ہمارے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں شیر افضل کراچی سے۔ جی اچھا برادر عزیز، کیا سوال پوچھیں گے؟ سوال یہ جو حضرت صاحب جو بیٹھے ہیں مفتی صاحب یہ بتاتے ہیں نا وہ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی، جی تو وہ ترتیب کیا ہے اس کی؟ طٰہٰ بھی ہے، سورہ طٰہٰ، القلم کی آخری 2 آیتیں، تو ترتیب سے پڑھنا یا کیا کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں ترتیب سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 یہ آپ پڑھ لیں 11 مرتبہ، اس کے بعد پڑھ لیں
سورہ قلم کی آخری 2 آیات 25 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ فلق 7 مرتبہ، اور آخر میں سورہ ناس 7 مرتبہ. اس طرح ترتیب سے پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے. اگر آپ نے اس کی ترتیب ہیپیزٹ بھی کر لی تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. قرآن مجید پڑھا گیا، اس پر دم ہو گیا، پانی تیار ہو گیا، یہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضور جیسے جیسے رمضان جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں یہ اندیشہ بھی ہے کہ اب وہ شیطان، یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ شیطان قید کر دیے گئے، شیاطین واپس بھی آ جائیں گے، تو شیاطینی وسوسوں سے بچنے کے لیے، خرافات سے بچنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اچھا میں سمجھتا ہوں وظیفہ شیطان کے وسوسے کو کاٹنے والا اور کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے واضح ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں وسوسے آئیں، جب تمہیں عجیب عجیب خیالات ستائیں، تو اپنے الٹے کاندھے پر منہ کر کے 3 بار اس کو تھتکار دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھو اور تھو 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 کر دو کہ یہ شیطان ہے ایک، اس کا نام ہے ولہان. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ الٹے کندھے پہ بیٹھ کے نا اپنی سونڈ آپ کے دل میں داخل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وسوسے، گندے خیالات، پریشان کن خیالات یہ داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ وضو میں کبھی پریشان ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں میں نے یہ سر دھویا تھا نہیں دھویا تھا، ہاتھ دھویا تھا نہیں دھویا تھا. پھر نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، رکوع کیا نہیں کیا، 2 سجدے کیے تھے، 2 تحیات کے بعد بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، کھڑا تو نہیں ہو گیا تھا. یہ کرتے کرتے اس کی نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور بندے اتنے وسوسوں میں آتا ہے کہتا ہے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ صبح کے وقت آنکھ کھلتے، جیسے میں نے ان کو سگریٹ والوں کو بھائی کو بتایا، یہ گٹکے والے نوٹ کرو، آپ لوگ بھی چھوڑ دو خدا کے واسطے گٹکے کھانا، یہ زہر ہے زہر. میں نے 2011 کے اندر باقاعدہ جا کے اس کے اوپر پوری تحقیق کی تھی، یہ گودرا کالونی میں جا کے کس طرح سے یہ لوگ بناتے ہیں ڈبوں میں تیزاب ڈال کر کے. یہ آدھا میں منہ نہیں کھلوانا، میں صرف اتنا کہوں گا خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ گٹکے، یہ ماوے، یہ پان اور یہ جو آپ سگریٹ اور یہ جو نئے وہ آئے ہوئے ہیں ای سگریٹ آئے ہوئے ہیں آج کل نئے، پین کیا ہوتے ہیں وہ الیکٹرانک ڈیوائسز کے وہ آئے ہوئے ہیں گیجٹس پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کے سب جتنے نشے ہیں یہ سب ناجائز ہیں، بلکہ مجھے تو کہہ دینے دیجئے کہ یہ حرام ہے. اسی لیے اب مجھ پر فتوے لگائیں گے خود مولوی، کیوں بہت سارے ہم بدقسمت نہیں، وہ شرعی طور سے نہیں، لیکن آپ شرعی طور پر نہیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا. اللہ نہیں فرماتا قرآن مجید نے کہ اپنی جانوں کو لا تلہکم انفسکم، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا ہے پھر اللہ کا اس قول کا مطلب؟ اللہ کی شاید کا مطلب کیا ہے پھر؟ اپنے بچوں کی جانیں بھی ہلاکت میں اپنی جانیں عذاب کرتے ہو، بیوی بیمار ہو جاؤ گے. مجھے آج بھی آیا ہوا ہے، میرے منہ پہ کینسر ہوا ہوا ہے جی مجھے بتائیں، میں ساری برنی کا بتا دیا، کہہ رہے جی وہ سن نہیں رہے. ارے بھائی ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے لے کر کے، کیوں کھایا تم نے گٹکا؟ تم کو اس وقت عقل نہیں تھی کہ تمہارے کو منہ کا کینسر ہو سکتا ہے؟ 3 مہینے میں ظہیر راوڑا میرا دوست گیا تھا، وہ میٹھی چھالیاں کھاتا تھا، میٹھی چھالیاں کھا کے سو گیا، اور اس کے منہ میں جو ہے نا وہ زخم ہو گیا. within 3 months he passed away. کینسر ہو گیا میٹھی چھالیاں کھانے سے. یہ ہم اپنی جان، کیا ضروری ہے کہ جی پھانسی لگا کے گولی مار کے ہی خودکشی ہو؟ یہ خودکشی کی شکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بہت ہی ضروری بات ہے، یہ پیغام پہنچا ہے یہاں سے بھی ہے ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی اتنی زیادہ تعریف کروں گی نا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے یہ سننے بیٹھ جاتی ہوں. محبت ہے آپ کی، شکریہ بہت بہت. جی دوسری بات یہ کہ میں ملتان سے ہوں اور میری یہاں ملتان میں شادی ہوئی ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ جماعت پہ پتہ نہیں کیسے وہ دیوبند کے فرقے میں چلے گئے اور وہ 4 مہینے کے لیے گئے ہیں اور اب وہ آج فون کر کے کہتے ہیں کہ میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں. میرے جوان بچے ہیں، 15 16 17 سال کے بیٹے بیٹی، ان کو گھر میں نماز اور کسی پاکی نپاکی بیٹوں کا کچھ نہیں مطلب بتانا، اور بس اپنے شاید اپنے مزوں کے لیے یا اپنی آؤٹنگوں کے لیے، اور ہماری کوئی روزی کا سلسلہ بھی نہیں ہے، ہوائی روزی ہے. تو مولوی صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ میں اتنی پریشان ہوں اور اتنی زیادہ اخراجات ہیں اور وہ اس چیز کو سنتے نہیں ہیں اور ہر فون کے اوپر لڑائی کرتے ہیں، شک کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں. اتنا غصہ، اتنا کہ اتنی جماعت سے جانے کے بعد بھی اگر مینٹیلٹی نہ بدلی تو کیا فائدہ اس جماعت سے جانے کا. نہ بچوں کے اوپر توجہ، انہیں یہی نہیں پتا کہ میرے کون سے بچے کون سی کلاس کے اندر ہیں.
ठीक, मैं 3 ठीक। दिन से बराबर ट्राई कर रही थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कॉल लगी है। तो काइंडली मुझे मौलवी साहब से बताइए मैं ऐसा क्या वजीफा करूं कि वो घर पे तवज्जो दें, बच्चों पे तवज्जो दें और अपने काम पे तवज्जो दें। अभी उधार लेके वो 4 महीने के पैसे जो हैं वो मतलब है ना घर में दिए हैं और खुद वो चले गए जमात के ऊपर। ठीक ठीक ठीक। ये सवाल पहले भी आया था, घर की जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, बेगम शिकायत कर रही है, तबलीग पे गए हुए हैं। अब वो तबलीगी जमात के हों या दावत इस्लामी की तरफ से हो, अगर कोई भी आपको घर की जिम्मेदारियों से ज़्यादा अगर वो ये एहसास दिलवाता है या वो ये आपका जहन बनाता है कि जी तबलीग अफजल है और ये करना, तो मेरी हाथ जोड़कर उन तमाम अहबाब से जो लोग अपने, क्या कहूँ यार, ये दुकानें चलाने के लिए, अपनी जमातें चलाने के लिए लोगों को ये भिजवा देते हैं, इधर चले जाओ उधर चले जाओ। इंक्वायरी करनी चाहिए, देखना इंक्वायरी चाहिए, करनी घर के चाहिए। वाजिबात देखने भाई चाहिए। पहले घर, अव्वल खेशा दे फिर दरवेशा। भाई हुजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया है लोगों अपने घर वालों के साथ अच्छे हो जाओ, और सबसे ज्यादा अच्छा तो मैं हूँ अपने घर वालों के इस्लाम साथ। की पहली दावत हो भी दावत जुलशीरा, घर से उसका सबसे आगाज पहले होगा। दावत, फिर आपके बच्चे नहीं है नेक, आपके घर वाले अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपकी ऐसी दावत, ऐसी तबलीग का क्या फायदा। कोई वजीफा बता दे मेरी बहन को, आप बहुत ये कि परेशान। बहन आप या मुईदो या राजियो पढ़े 313 मरतबा, और या मुकल्लिबल कुलूबी कल्लिब कल्बहु इलैया, ये पढ़ा करें अपने शोहर का तसव्वुर करके 313 मरतबा रोजाना, या 111 मरतबा, या मुकल्लिबल कुलूबी कल्लिब कल्बहु इलैया 111 मरतबा, और या मुईदो या राजियो ये 313 मरतबा, और दुआ किया करें या अल्लाह मेरे शोहर को हिदायत अता फरमा। आमीन। अगर आमीन। कोई ये बोले कि जी यार वो तो वैसे ही नहीं जी, वो हिदायत पर नहीं है, मेरे हिसाब से हिदायत पर नहीं है। हाँ, जो जिम्मेदारियां हैं, वाजिबात हैं, अगर आप उनसे, हो सकता है वो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हो या उन तक पहुंचे। देखें, आपका घर आपकी जिम्मेदारी है, वाजिबात है, और अगर आप दीन का काम दूसरों के घर तक पहुंचा रहे हैं तो इसका आगाज अपने घर से कीजिए। आपकी औलादें हैं, वो नमाज से गाफिल हैं, खुद आप उनके हुकूक से गाफिल हैं, थोड़ी सी यहाँ भी मेहनत की जरूरत है। एक हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ लाहौर से। माशाल्लाह। उस्मान ब्रदर, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर गुजारिश हजरत साहब से ये थी कि काम बिजनेस चलता है बिल्कुल डेड हो जाता है, यानी कि एकदम मकरूज हो जाते हैं, पिछला होता तो नहीं अगला फिर चढ़ जाता है, कर्ज बहुत चढ़ जाता है, तो उसके हवाले से कोई रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल हमें सुनने में हो रही, थोड़ा सा लाउड आपको बोलना पड़ेगा, दोबारा से रिपीट कीजिएगा। बिजनेस के कारोबार के हवाले से मैं गुजारिश कर रहा था कि चलता चलता बिल्कुल डेड हो जाता है, फिर मकरूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पिछला कर्जा होता था नहीं अगला फिर चढ़ जाता है, चलता चलता कारोबार एकदम बैठ जाता है आपका। हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो आपने कारोबार की जो इसके अंदर इसके मैं एक वाक़या पहले आपको सुनाता हूँ, शायद आपको बात समझ में आ जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा बाजार से गुजरे, तो एक शख्स की दुकान के आगे से गुजरे, उस पर उसने गंदुम रखी हुई थी। आपने उंगलियां उसके अंदर दाखिल फरमाई, तो अंदर से गंदुम गीली थी, अंदर से गंदुम गीली थी और खुश्क गंदुम ऊपर थी। आपने दुकानदार को बुलाया, उससे पूछा क्या तुझे बैओ शरा यानी उसूल तिजारत पता है, सही, इसका इल्म हासिल किया है? कहने लगा नहीं जी। तो आपने सख्ती की उसके ऊपर, गुस्सा किया और फरमाया जाओ जा करके पहले उलमा से, जो हमारे साहबा बैठे हैं, जो मौलमीन बैठे हैं, उनके पास जाओ, पहले उसूल तिजारत सीखो और उसके बाद जा आकर के जो है ना हमने ये बैओ शरा का काम करो। होता ये है कि हमने देखते नहीं है, जिन्ने लाई गली हो देना, तो चलिए हम बात किसी की भी सुन के काम शुरू कर देते हैं। और हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा एक फितना मौजूद है बैंकिंग की सूरत में, जिसे हम सूद कहते हैं जी, इंटरेस्ट के ऊपर सारे काम चल रहे होते हैं, लोन्स लिए जाते हैं बैंकों से, वो किए जाते हैं। मेरी बात को यकीनन बहुत बुरा समझा जाएगा, लेकिन मैं जो बात है हक और सच्चा वो करूंगा। करंट अकाउंट छोड़ करके और जो है ना क्या कहते हैं वो सेविंग अकाउंट्स करते हैं और पता नहीं क्या क्या। मैं तो करंट का भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कायल नहीं हूँ, बैंकिंग का मैं कायल ही नहीं हूँ। बैंक के अलावा आप बहुत बड़े और काम, बैतुल माल बनाए ना इमरान खान साहब, सुन लो यार, बैतुल माल बनाओ। और ये जो लोग ज़कात नहीं देते, उमर फारूक ने तो फरमाया था मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा, तो ज़कात लो पब्लिक से सही तरह, लेकिन तुम ना लो, इनको उलमा कराम की ज़बानी ज़कात के फ़ज़ाइल बताओ। ज़कात माल का मैल है,
جیسے پودا کوئی لگا دے تو ہم اس پہ سے جڑی بوٹیاں اکھیڑ دیتے ہیں, وہ بھی تو پودے ہوتے ہیں لیکن ہم اکھیڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ جڑی بوٹی زمین کی توانائی کھا رہی ہوتی ہے, اور یہ جو پھلدار اور وہ درخت ہوتا ہے یہ اس کی توانائی کھا رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے برائے مہربانی آپ اپنے کاروبار کے اندر سے سود اور حرام کو نکالیں, جھوٹ کو نکال دیں, اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنا, اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کا کاروبار بہترین ہو جائے گا اور بدگمانیوں سے بھی بچیں. اللہ کی طرف رغبت کریں, توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس کی تکرار کریں 111 بار ڈیلی. انشاءاللہ العزیز اللہ کرم کرے گا اور انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی. سورہ شورا کی 19ویں آیت 25ویں پارے میں جو ہے نا, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, یہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سید شہریار داؤد صاحب آپ کا. آج کا موضوع بھی کچھ ایسا تھا کہ آپ کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار بھی نمایاں ہیں, اور یقیناً یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے بہت دیر کر دی ہے لیکن آپ کے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنے ناظرین اور سامعین کو ایک خوشنودی کا پیغام دینے کے لیے ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے خواہش مند ہیں. ہمارے پاس منصور علی صابری موجود ہیں جو بہت پیاری آواز کے مالک بھی ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ نبی میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں اور ہمارا سلام عقیدت پیش فرمائیں. منصور علی صابری. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد, ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے,
محمد کے شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور۔ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر